اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان صلوات پڑھے محمد والے عزاداران شہزادی کونین، پہلی مرتبہ میں اس امام بارگاہ میں پڑھ رہا، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں کے اس امام بارگاہ میں کہ ایک ایسے محسن کا نام سے یہ ہے، ابو طالب ہال جو بھی آپ بولیں، اس کو پتہ نہیں کیا بولتے آپ لوگ، جناب ابو طالب کے نام سے منسوب، اسی لیے میں نے اس آیت سے مجلس کا آغاز کیا۔ میرے اسکیجول میں یہ نہیں تھا، یہاں آنے کے بعد ڈیسائیڈ ہو کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ لوگوں نے جو نام رکھا نا جناب ابو طالب کا، یہ اتنی برکتوں والا نام ہے۔ بچوں کے نام رکھو، اتنی برکت کہ تمہاری زندگی میں اللہ ایک عجیب رحمت دیتا۔ جناب ابو طالب کے نام سے اگر کوئی کام کیا جائے، ان کی ایک نظر بھی ہے جناب ابو طالب کی، انشاءاللہ آج کی مجلس میں یا کل کی مجلس میں بتاؤں گا۔ مطلب یو کین ڈو ونڈرس۔ آپ جناب ابو طالب کے نام سے یا ان کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ ہے، یاد رکھو۔ 12 اماموں کا باپ کا نام ابو طالب ہے۔ میں کیا بول رہا یار، مجھے پتہ نہیں آپ کس طرح سنتے مجلس، پہلی دفعہ آیا ہوں تو لیٹس سی ہاؤ یو ریسپونڈ۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک بڑی مشہور آیت سے کیا، اور ویری فیمس اینڈ موسٹ ریکمینڈڈ سورہ مبارک رحمان۔ یہ اتنا ریکمینڈڈ سورہ ہے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ اتنا ریکمینڈڈ سورہ ہے کہ اگر روز یہ سورہ کوئی پڑھا گھر پہ ایوری ڈے، تو اللہ کا کرم، یوں ہی اللہ کا کرم ہو رہا اور کرم ہوتا، رحم ہوتا۔ دیکھیے ہم اپنی، پلیز غور سے سننا، میں 45-50 منٹ پڑھوں گا بس۔ ہم کیا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، واٹ وی نیڈ ایکچولی، ہم کو کیا چاہیے زندگی میں؟ اس کا کرم چاہیے، اس کا رحم چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ وہ کرم ہی ہے جو پوری زندگی تمہاری چل سکتی، اور اس کے رحم اور اس کا کرم صرف اس دنیا میں نہیں چاہیے، ہیئر آفٹر بھی چاہیے، مرنے کے بعد بھی صرف اللہ کا کرم چاہیے۔ اس سورے میں 114 سورہ قرآن کے 114 سوراز ہیں۔ کسی سورے میں اللہ نے اس طرح بات نہیں کی جیسے سورہ رحمان میں کی۔ سورہ رحمان میں اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے۔ اس کا کرم اتنا ہے کہ اگر میں پوری زندگی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اس کا شکر ادا کروں تو کم نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہترین اعمال میں یہ ہے کہ شکر کرنا، تھینک یو بولنا۔ اس سے اچھا کوئی عمل نہیں۔ یہ معصومین کی سیرت ہے۔ چوتھے امام کا کیا تھا؟ امام سید الساجدین کہلائے، سجدہ کرنے والوں کی زینت۔ چوتھے امام کا یہ عالم تھا، ایگزامپل میں مثال دے رہا، پانی آیا سر جھکا دیتے، ایک مومن دوسرے مومن سے بات نہیں کر رہا، مولا بیچ میں جاتے، دونوں کو ملاتے، فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اتنے سجدے کرتے تھے، اتنے سجدے کہ آپ کی یہ جو حصہ تھا پیشانی کا، اتنے گھٹے آ جاتے کہ ڈیڈ سکن جس کو انگلش میں بولتے، وہ کاٹ دیتے تھے۔ 7 جگہ جو سجدوں کی ہے، ہاتھ، گھٹنے اور انگوٹھا، گھٹے آ جاتے تھے۔ امام اتنا سجدہ امام کرتا تھا، اور کہا گیا کہ جو سجدہ کرے گا، سر جھکائے گا اللہ کے سامنے، وہ دنیا میں ہمیشہ عروج کرے گا۔ بندوں کے سامنے سر مت جھکاؤ، اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ بندے کچھ دینے والے نہیں ہیں،
اچھا سجدہ کرنے کے لیے آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کرو، قبلہ رو ہو، مصلی پہ جاؤ، سجدہ گاہ رکھو اور شکر ادا کرو، نہیں، کہیں بھی کر سکتے آپ۔ مثال کے طور پہ آپ موا میں کار چلا رہے، آپ کا دل بولا یار میں اللہ کے سامنے سر جھکاؤں، تو خالی گردن کو جھکا دو، یہ بھی سجدہ ہے۔ گردن بھی بڑی بات ہے، پلکوں کو جھکا دو اس کے سامنے، صرف سجدہ کرنا ہے۔ اور سجدہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ اللہ کو سجدہ پسند، اور کچھ نہیں۔ اللہ بولتا ہے یہاں مت جھکاؤ سر، میرے سامنے جھکاؤ۔ تم میرے سامنے سر جھکاؤ گے تو میں تمہارے سر کو بلند کر دوں گا، تم کو عزت دوں گا، اسٹیٹس دوں گا۔ موا میں اگر تم اسٹیٹس چاہتے، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، پورا یوتھ بیٹھا ہو میرے سامنے، if you really want to grow in your life، تم اگر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے، اپنی زندگی میں کوئی چیز کو حاصل کرنا چاہتے، تم اپنی زندگی کو سکسیسفل زندگی بنانا چاہتے، کامیاب زندگی بنانا چاہتے، تو اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ دیکھیے بندے کے سامنے ہم ذرا کوئی ہم کو ضرورت ہے تو ہم کیا کرتے؟ مانگتے لوگوں سے۔ شیعہ کبھی ایسا نہیں رہنا، شیعہ ایسا رہنا نہیں، سمجھے تم؟ ایسا ہاتھ پھیلانے سے عزت جاتی ہے، کیا بول رہا یار؟ بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عزت جاتی ہے۔ اللہ بول رہا میرے سامنے مانگو نا، مجھ سے مانگو نا، جتنا تم مانگو گے اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ وہ نمازیں قبول نہیں ہے جو نماز پڑھ کے خالی اٹھ جائے اور دعا نہ مانگے، وہ منہ پہ پھینک دی جائے گی نماز، کہ اگر تم اس کے سامنے مانگو گے نہیں۔ کسی سے مت مانگو، ٹرسٹ آن یور اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ دیکھیے میں اگر بولوں نا آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہے، امام پہ بھروسہ ہے، میں بولتا ہوں بہت بھروسہ ہے، میں بولتا ہوں میرے کو امام پہ بہت بھروسہ ہے۔ کتنا بھروسہ ہے، کتنا توکل ہے اللہ کی ذات کے اوپر۔ بولنا آسان ہے کتنا بھروسہ کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی اگر وہ دینا چاہے تو، اور اگر وہ دینا نہیں چاہے تو تم ساری دنیا مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف اس کے سامنے توکل کے بارے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا میں آپ کو، پلیز غور سے سنو، غور سے سنو۔ اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، اللہ پہ ٹرسٹ کیا ہے؟ آپ صبح میں دیکھتے کہ پرندے آسمان پہ فجر کے بعد برڈز، چھوٹے بڑے سب پرندے جو ہے اڑتے نا بھائی، بولتے ہوئے چلو سارے پرندے ہوا میں اڑتے نا، کہاں جاتے وہ لوگ؟ رزق کی تلاش میں۔ ہر پرندہ، چڑیا ہو، کبوتر ہو، جتنے پرندے صبح نکلتے، جہاں پہ بھی وہ لوگ رات گزارتے، صبح پورے گروپس کے گروپس ایسے جاتے رہتے، دن بھر رزق کی تلاش کرتے۔ میری طرف دیکھو پلیز، توکل کیا ہے دیکھو۔ سارے پرندے رزق کی تلاش میں ہوا میں اڑتے صبح صبح، اور جب شام میں واپس آتے اپنے اپنے گھروں میں جا کے جہاں پہ بھی وہ رہتے وہ رک جاتے۔ جب صبح جاتے تو ان کے منہ میں کچھ نہیں رہتا، کیا سن رہے؟ اور جب شام میں آتے تو منہ میں کچھ نہیں رہتا۔ ان سے پوچھو بابا تم گئے کہاں تھے؟ وہ بولتے رزق کے لیے، آج کا رزق تو مل گیا مجھے۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ وہ لوگ ان سے پوچھو کہ بابا تم کل کے لیے لے کے نہیں آئے؟ ہائے ہائے ہائے، وہ بولتے جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا۔ ارے سیکھو پرندوں سے اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ کیا بول رہا یار میں، کیا بول رہا؟ زبان سے بولنے سے مومن نہیں بنتا، عمل بتانا۔ موا میں تم بولتے رہو میں سب سے بڑا مولائی ہوں، بولنے سے مولائی تھوڑی بنتا، تمہارے ایکشنز بتانا کہ ہاؤ یو لو امام علی۔ علی بولنے سے علی تم مومن ویسا نہیں بنتے، تم ویسا نہیں کہ میں سب سے بڑا چاہنے والا۔ تمہارے بولنے سے کیا ہوتا؟ مولا بولنا، یہ میرا سب سے بڑا چاہنے والا ہے۔ کردار کیریکٹر بتاتا ہے کہ میں کتنا مولا کا چاہنے والا ہوں، کتنا میں علی کے راستے پہ چلتا ہوں، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا، اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو، مرضی علی پہ اپنی زندگی گزارو۔
اپنی مرضی پہ تو سبھی گزار رہے ہیں، تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اب میں آپ کو بولتا کہ اللہ پہ بھروسہ ٹرسٹ کر سکتے، اگر تم ٹرسٹ کے لیے بہترین چیز کیا ہے معلوم؟ اگر تم چاہتے کہ تمہارا ٹرسٹ ہو، ٹرسٹ ڈیولپ ہو، یقین ڈیولپ ہو، تو نماز شب ہے۔ شب نماز تمہارے یقین کو بڑھاتی ہے۔ میں نے بہت بولا ہے شب نماز کے بارے میں، پوری دنیا میں بولتا ہوں الحمدللہ، اینڈ بگ چینج ان یوتھ۔ میں یہاں پہ بھی یہی بول رہا ہوں، تم جوان ہو، ینگ ہو، تم اپنی اس ایج میں شب نماز پڑھو، تمہارا یقین آسمان پہ چلا جائے گا۔ اس کے بعد پھر تم کسی چیز کی تم کو حاجت نہیں رہے گی، جو تم چاہو گے وہ ملے گا۔ کیا بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں؟ جو تمہارا اتنا اللہ پہ بھروسہ آ جاتا، یقین آتا، اگر تمہارے رزق کا پرابلم ہے تو شب نماز پڑھو، اولاد نہیں ہو رہی تو نماز شب پڑھو۔ آپ بولیں گے نماز شب سے اولاد سے کیا مطلب ہے؟ امام علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا۔ آہستہ بات مت کر۔ بیٹی چاہتے ہو؟ مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا۔ یقین کرو تم، شب نماز 40 دن پڑھ کے لڑکی اور لڑکا دونوں دعا کرے۔ 12 سال کے پرابلمز، ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اس کو اولاد نہیں ہوگی، لیکن وہ دنیا کے ڈاکٹرز نے کہا تھا نا، کیا بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، دنیا کے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے کہا مولانا کیا کروں؟ میں نے کہا ٹرسٹ آن یور اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، ہر ناممکن کو اللہ ممکن کر سکتا، اللہ کے پاس کوئی امپاسبل نہیں ہے، ہر امپاسبل کو وہ پاسبل کر سکتا۔ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اس نے کہا بھروسہ کیسے کرے؟ میں نے کہا نماز شب مانگو، مولا عباس کو مانگا تھا علی نے، ملی۔ میں نے کہا نیت کرنا کہ میں بیٹا دے گا اللہ تو عباس علی نام رکھوں گا، بیٹی دے گا تو سکینہ نام رکھوں گا۔ آپ یقین کرو 40 دن میں اس لڑکی نے کنسیو کیا۔ کنسیو کرنے کے بعد اس کے ہسبینڈ نے کہا مولانا میری وائف نے کنسیو کر لیا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ نماز شب چھوڑنا نہیں، یہ نہیں کہ نعمت مل گئی تھینک یو ویری مچ، ارے یار یہ کبھی نہیں کرنا۔ میں نے کہا اللہ نے دیا ہے تم کو، اب 9 منتھس تک پڑھتے رہو۔ ایون اگر تم کنٹینیو کرو اس کو بیفور یو ڈیلیور، اگر شب نماز کو کنٹینیو پڑھے تو اس کی نارمل ڈیلیوری ہوتی، ہیلتھی بیبی ہوتی، سیزیرین نہیں ہوتا۔ اللہ نارمل طریقے سے، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کوئی چیز دنیا میں آنے کے لیے نبی موسیٰ کے لیے فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کیا تھا کہ موسیٰ پیدا نہیں ہونا۔ اتنی پریگننسیز تھی، سب کو ضائع کیا، 70,000 بچوں کو مارا تھا فرعون نے ایک موسیٰ کے لیے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 70,000 کو مارتا، اب موسیٰ کی پرورش تو کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اسی کے محل میں پرورش کرائی موسیٰ کی۔ یہ ہے شان خدا، یہ ہے اللہ کی شان۔ If you trust your اللہ، میں ایک ہی میری پہلی مجلس جناب ابو طالب کے اس عزا خانے میں کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ ہے، معصومین پہ بھروسہ ہے، محمد اور آل محمد پہ۔ یہ ہم نے سیکھا کہاں سے؟ محمد اور آل محمد سے سیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ کیسے کرتے۔ تم اس علی کے ماننے والے، اس علی کے ماننے والے ہو کہ جس نے یہ کہا کہ میرے سامنے سے سارے پردے ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کمی نہیں ہوگی۔ چل بات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ چیزیں عورتوں میں آنا چاہیے۔ مجھے پتہ نہیں ماں بہنیں میری مجلس سن رہے نہیں سن رہے، ان میں آنا چاہیے، لڑکی میں آنا چاہیے، عورت میں آنا چاہیے۔ بھروسہ کرو گے تو تم موا میں کبھی پیچھے نہیں ہٹو گے، پلٹ کے نہیں دیکھو گے پیچھے، تم آگے بڑھتے جاؤ گے۔ میں سارے یوتھ کو بول رہا کہ شب نماز کے تم پابند ہو جاؤ،
یہاں کی مثال کے طور پہ تم رات میں موا میں 9 بجے سو جاتے, 9 o'clock پہ تم سو جاتے, 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ. یہ ضروری نہیں کہ 12 بجے پڑھو, یہ ضروری نہیں کہ 1 بجے پڑھو. اس کا بہترین ٹائم فجر سے پہلے کا ہے, کوئی مشکل نہیں. 9 بجے پڑھو, سو جاؤ. 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے, 3 رکعت پڑھو, جسٹ 3 رکعت, 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر. اور آسان کرو, 300 مرتبہ الفو بولنے کی ضرورت بھی نہیں. بولے تو بہت اچھا ہے. یو نو الفو کے معنی کے, منہ سے بولو, اٹس گڈ. سوری بولو, تم 10 مرتبہ بولو, 70 مرتبہ بولو, کوئی مشکل نہیں. 40 نام نہیں لے سکتے, 10 نام لو, کوئی مشکل نہیں. سٹارٹ کرو, صرف عادت ڈالو. عادت پڑ جائے گی نا تو موا میں یہ جو ابو طالب سوسائٹی ہے نا, یہ ایک ایگزامپل بنے گی پورے موا کے لیے. کیا بول رہا میں, یہ ابو طالب سوسائٹی ایگزامپل بننا. یہاں کے لڑکے لڑکیاں, دوسرے موا کے ایریا والے, وہاں کے لڑکے لڑکیاں بولنا یار ابو طالب سوسائٹی کا یوتھ جو ہے اتنا باعمل ہے اور اتنی ترقی کر رہا. کیسے ترقی کر رہا؟ یہ جادو ہے بابا, جادو. تم سٹارٹ کرو, دیکھو تمہارا رزق تمہارے گھر میں آنا شروع ہو جاتا. لیکن حلال آتا, حرام نہیں آتا. حرام ایکسپیکٹ مت کرو, اس کا رزق بڑھتا جو حق بی بی زہرا بھی دیتا. یہ یاد رکھنا, رزقاً واسعاً حلالاً طیباً آئے. اس کے ساتھ کنڈیشنز بھی ہے. میں آج پہلی مجلس میں کنڈیشنز نہیں بولتا. تو تم ایگزامپل بنو یہاں کا یوتھ جو بھی مجھے سن رہا ہے اس وقت, اندر باہر پورا. اور تم جس سوسائٹی میں رہتے ہو, جس کے نام کی سوسائٹی ہے ابو طالب, یہ تمہاری عزت ہے, یہ تمہارے لیے آنر ہے. اتنا آج تک کوئی نہیں بولا ہوگا, میں بول رہا ممبر سے, جان بوجھ کے بول رہا کہ تم ابو طالب سوسائٹی میں رہتے ہو تو تمہارے لیے آنر ہے, عزت ہے تمہاری, کہ تم یہ دیکھو کہ تم کس نام سے منسوب ہو. کیا بول رہا ہے, کس نام سے منسوب ہو تم؟ تم اس نام سے منسوب ہو جس نے احسان کیا ہے اسلام کے اوپر, جو محسن اسلام. تو اب ابو طالب سوسائٹی میں رہنے والے ہر قدم احتیاط سے کر رہا چلنا. ایسا نہ ہو, میں یوتھ کا بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا, ایسا نہ ہو کہ دوسرا موا کے جو ایریاز وہ لوگ یہ بولے کہ ابو طالب والے ایسے. نو, یہ بولنا کہ ابو طالب والے پورے موا میں ابو طالب سوسائٹی جو ہے وہ صحیح معنی میں ابو طالب کے چاہنے والے. کردار بتانا, تمہارا کیریکٹر بتانا. ابو طالب سوسائٹی میں تمہارے لیے بہت بڑی عزت ہے. اس سے بڑی کوئی عزت ہی نہیں کہ تم علی کے بابا سے تمہارا نام منسوب ہے. کیا بول رہا میں, یہ ہمیشہ یوتھ کا لڑکے لڑکیوں کو بول رہا, بیک آف یور مائنڈ, ہمیشہ تمہارے ذہن میں یہ رہنا کہ میں ابو طالب سے ہوں. تمہارے نام کے آگے ابو طالب ہے, تمہارے آدھار کارڈ کے اوپر ایڈریس ابو طالب کا ہے. کیا بول رہا میں, تو تمہاری کتنی بڑی عزت ہے. کوئی پوچھے ویئر یو لیو ان موا, سے ان ابو طالب سوسائٹی. دوستو یہ نام ایسا ہے کہ دشمن کے دل پہ چھری چلنے والا نام. مظلوم, انتہا سے زیادہ مظلوم پرسنالٹی کا نام, شخصیت کا نام ابو طالب ہے, جس کا احسان اتنا احسان کیا. لیکن آج ہسٹری میں اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے جناب ابو طالب کے تعلق سے. کیوں نہیں ہے دوستو؟ 2 ریزن ہیں. 2 ایسی شخصیتیں ہسٹری میں ہیں کہ جن کا احسان سب سے زیادہ اور ان کے بارے میں نہیں ہے.
جنہوں نے سب سے زیادہ جس کا احسان رسول کے اوپر اور اسلام کے اوپر ہے، ان کے بارے میں ان کے کوئی فضائل آپ کو تاریخ میں زیادہ نہیں ملتے. کیا ریزن ہے؟ ایک علی کے بابا ہے، ایک بی بی فاطمہ کی ماں ہے. یہ دو میں انشاءاللہ آج اور کل اسی انہی پہ پڑھوں گا. اتنا احسان کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ کبھی بھی مجھ سے کہا دنیا بھر میں کہ مولانا ایمان ابو طالب پہ پڑھنا چاہیے، تو میں ہمیشہ ایک بات بولتا کہ اس کے ایمان پہ کیا پڑھیں گے یار جو کل ایمان کا باپ ہو. آپ کی میری کوئی حیثیت ہے کہ میں اور امام علی کے بابا کے ایمان پہ پڑھوں؟ آپ اپنے باپ کے ایمان پہ پڑھو نا. اپنے باپ کے ایمان کو چیک کرو. میں نام کسی کا نہیں لے رہا. تم اپنے باپ کے ایمان کو چیک کرو، پتا چلے گا کہ تمہارے باپ کتنا ایمان پہ تھا. علی کا باپ کتنا ایمان پہ تھا. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. اتنا بڑا مجمع. تو جناب ابو طالب پرسنالٹی کیا ہے؟ آپ ان کا زندگی کا، اس لیے کہ آپ لوگ ان کی سوسائٹی میں رہتے ہیں ان کے نام سے. ان کا جو سب سے بڑا، ان کے پاس کئی چیزیں تھیں، میں ایک ایک چیز پہ جاؤں گا روز. سب سے بڑی چیز جناب ابو طالب جو تھی نا، وہ سیکریفائس تھی، قربانی کا جذبہ. آپ بہت ایزی لے کے سنیں سیکریفائس کرنا. دوستو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ قربانی دینا ہے. میں کوئی چیز کو سیکریفائس کرتا؟ میں پوچھ رہا کہ ہم نے کیا سیکریفائس کیا اسلام کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مولا علی کے لیے. ہماری زندگی میں کتنا سیکریفائس ہے. ہم زندگی میں کتنا امام علی کے اوپر اب قربان کرتے کہ علی کو یہ پسند نہیں تو میں نہیں کروں گا. کوئی سیکریفائس ہے؟ امام علی کو میوزک نہیں پسند ہے، میں چھوڑتا ہوں میوزک. I don't miss the chance. امام علی کو داڑھی پسند ہے، میں علی کی محبت میں چھوڑتا ہوں داڑھی. نہیں، مجھے آج تو پورے داڑھی والے نظر آ رہے. یہ مت بولو کہ اینک کا نمبر بدلو، مجھے نمبر نہیں ہے. میں بول رہا آپ کو کیا سیکریفائس ہے میرے زندگی کا. کیا سیکریفائس ہے میری زندگی؟ میں کچھ نہیں کرتا، کوئی چیز چھوڑتا نہیں امام کے نام. کوئی چیز نہیں چھوڑتا. کیوں نہیں چھوڑتا؟ مجھے نہیں پسند ہے. میں بولتا مولا ہمارے دنیا کا طریقہ، میں موا والوں کے لیے نہیں پڑھا، میں جنرل میسج دے رہا. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ مولا ہاؤ وی سے کہ مولا آئی لو یو. ہم بولتے ہیں مولا کو، اردو میں بولتے ہیں، گجراتی میں بولتے ہیں آپ کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. انگلش میں بولتے ہو آئی لو یو مولا، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن یو. میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، محبت ضرور کرتا ہوں. علی کو ویسا شیعہ نہیں چاہیے. ابو طالب کی زندگی کو دیکھو کہ ابو طالب نے اپنی لائف میں کتنا بڑا سیکریفائس کیا. پوری زندگی سیکریفائس پہ چلی گئی، قربانی دیتے رہے. دوستو اولاد سب کو پیاری ہوتی، اولاد سے سب محبت کرتے. کوئی ہے ایسا جو بیٹوں سے یا بیٹیوں سے محبت نہیں کرے؟ اولاد سب کو پیاری ہے. ابو طالب ہستی کا نام ہے کہ رسول کی جان کی حفاظت کے لیے، کیا بول رہا میں اپنے گھر میں صرف رسول کی آپ بستر سمجھتے ہو، بیڈنگز، رسول کا بستر بدلتے جاتے تھے اپنے بیٹوں کے ساتھ بدلتے جاتے تھے. کہیں کافر آگے مار نہ دیتے. اگر کسی کا مرڈر ہو تو میرے بیٹے کا ہو جائے، محمد بچ جائے. یہ ایک سیکریفائس یار، ایک سیکریفائس ہے یہ. وہ ایک سیکریفائس آج ہمارے پاس کیا رہا؟ آج کی مجلس کے بعد تم جناب ابو طالب کو تحفہ کیا دو گے؟ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے، ان کے ایسا خانے میں کوئی گفٹ دونا چاہتے ہو تم ابو طالب کو؟ آپ بولیں گے ہم کیا دے سکتے؟
جناب ابو طالب کو آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، آپ کے ڈائمنڈ سے گولڈ نہیں چاہیے. وہ کیا ڈائمنڈ سے گولڈ لے یار، جس کا بیٹا کا پانی ہاتھ کو لگا تو ڈائمنڈ بن جائے. کیا سن رہے ہیں؟ ادھر کا مجمع خاموش سن رہا. ابو طالب کا چوتھے امام کا واقعہ نہیں پڑھ رہا. خالی پانی ہاتھ کو لگا تو موتی بن گئے. وہ ابو طالب آپ سے گولڈ مانگیں گے؟ جناب ابو طالب ہم سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ ہم کیا دینا چاہتے ہیں ابو طالب کو؟ یہ دیکھو کہ ابو طالب نے اپنی پوری زندگی اسلام پہ قربانیاں دی، صرف اسلام کے لیے. ہم 24 گھنٹے میں ہم 5 منٹ دیتے، 5 منٹس. آپ 24 آورس میں کوئی ایک ٹائم فکس کرو، ٹائم فکس کر کے بولو یہ ٹائم میں اپنے امام کے لیے دیتا ہوں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا تمہارے لیے، ویری انٹرسٹنگ واقعہ، اور میں کئی جگہ پڑھا یہ واقعہ، 2 منٹ کا واقعہ. اورلینڈو امریکہ کا ایک شہر ہے، وہاں میں مدرسے پڑھنے گیا ہوا تھا، جاتے رہتا ہوں ہر سال. تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر فیملی تھی، ان کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا. اور وہ بہت بڑا ڈاکٹر، امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، آنکولوجسٹ تھا، کینسر کا ڈاکٹر تھا. اینڈ ہی واز سرجن، کینسر سرجن تھا. لاہور کے تھے وہ، اور پنجابی فیملی تھی، ان کے بعد ٹھہرا ہوا تھا. اور وہ بگ ٹائم فین وہ لوگ. تو ڈاکٹر نے چھٹی لے لی تھی بیکاز میں ان کے گھر میں ایک دن ٹھہرا ہوا تھا. صبح ہم لوگ ناشتے پہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے. غور سے سنو، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے. 11 بجے اس کی وائف تھی، ڈاکٹر تھا، میں تھا، اس کی ماں تھی شاید، اور بچے تھے، ینگ کپل. ٹھیک 11 بجے دن میں اس کی وائف کا اور اس کا الارم بجا. الارم جیسی الارم بجا، دونوں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکم یا فرزند زہرا، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. تو میں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ تو کہا مولانا ہم لوگ اتنے بیزی ہیں یہاں پہ، 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے. 24 گھنٹے صبح جاتے، شام آتے، تھکے ہوئے رہتے. تو ہم نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی کہ کچھ تو امام کے لیے کرنا. تو روز 11 بجے ہم کہیں نہ ہو، الارم جیسی بجتا ہم 1 منٹ تو امام کو دیتے. کیا یار کیوں کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کام ایسا کرو کہ امام تم کو دیکھ لے. سلام کرو گے تو سلام کا جواب کیسے دیتے ہو؟ ابھی میں یہاں انٹر ہو رہا تھا، سب مومنین آگے مل رہے تھے، میں سب کو تو نہیں پہچانتا. آگے کہہ رہے تھے السلام علیکم مولانا. تو میں ان کو دیکھا، دیکھ کے مسکرایا، اسمائل دیا. میں نے منہ پھیر کے جواب نہیں دیا، میں نے دیکھ کے جواب دیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا، ان کے چہرے کو دیکھ کے جواب دیا. دوستو اگر میں ادھر ادھر منہ پھیرتا تو وہ لوگ بولتے کہ یار یہ مولانا کو ایٹیکیٹ نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے. اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. اگر تم نے سلام کیا تو 24 گھنٹے میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر امام تم کو دیکھ لے تو تمہاری تو قسمت بدل گئی. ہم کیا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں؟ What we need in our life. ہم کو کیا چاہیے زندگی میں؟ کرم مولا. میں ایک ہی چیز چاہتا کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا امام مجھے دیکھے. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ مولا مجھے دیکھے، میں گناہگار، لیکن اگر تم سلام اس طرح کرو گے تو کم از کم تمہارا رشتہ تمہارے امام سے جاری رہے گا. دوستو سلام ہی ایک ایسی چیز ہے، سلام ایک ایسی چیز ہے جس سے رشتہ بنتا ہے، اور جیسے رشتہ ٹوٹتا ہم سلام کرنا چھوڑ دیتے. حقیقت نہیں ہے. میں بہت اچھا ہوں مہدی بھائی کے ساتھ، میری ان کی بات کچھ ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا، اب میں ان کو دیکھ کے منہ پھیر رہا. پہلی چیز میں کیا کروں گا؟ سلام کرنا چھوڑوں گا، which is wrong، حرام. سلام کرنا کبھی نہیں چھوڑنا کسی کو.
یاد رکھو سلام رشتے کو بناتا ہے، سلام رشتے کو توڑتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میں یوتھ کور ہوں. سلام اور سلام کیا چیز ہے؟ تمہارے غرور کو توڑتا، تمہارے تکبر کو توڑتا. جب پیسہ آ جاتا بزنس پھیل جاتا، کروڑوں کی فیکٹریز کھل جاتی. کیا بول رہا میں؟ یہاں انین فیکٹریز بہت ہے نہیں ماشاءاللہ. مولا تمہارے رزق میں برکت دے. پیسے کے لیے جام بولوں گا آمین ایسی ہوتا. بزنس میں انکریمنٹ چاہیے فوراً آمین بولیں گے. میں دوسری دعا دوں تو آمین ہی نہیں نکلے گا. میں جاتے جاتے تم کو ایک ایک فیکٹری اور دلا کے جاؤ. پوچھ رہا یو وانٹ، میں دلا دوں تم کو ان کو بول کے. سمجھ رہے یہ کون ہے؟ اگر یہ چاہے تو ہر لمحہ تم کو ایک فیکٹری بنتے جائے. کیوں؟ جو کچھ مل رہا ان سے مل رہا. دنیا والوں کو راضی کرنے کے چکر میں مت پڑو، ان کو راضی کرنے کے چکر میں پڑو. یہ راضی تو اللہ راضی، تمہارے اعمال قبول، تمہارا رزق کھل گیا. اگر یہ راضی ہو گئے تو اگر آپ چاہتے کیا گفٹ دے رہے ہیں ابو طالب کو؟ ایوری ڈے ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو. ابو طالب سوسائٹی والوں کو بول رہا میرا پہلی مجلس، یہ گفٹ دے کے جا رہا، تحفہ دے کے جا رہا، آج میری پہلی مجلس. تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق کھلے، تم یہ چاہتے کہ تمہارے گھر میں ہیپی میرڈ لائف رہے، اولاد نہیں، سٹریس ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آنے والی، ہم کو نہیں معلوم. روز 2 رکعت جناب ابو طالب کی نماز پڑھو. پہلی رکعت میں نیت کرو کہ میں نظر کرتا ہوں محسن اسلام جناب ابو طالب کے لیے قربت میرے اللہ. 2 رکعت فجر کی نماز کی طرح، ایک علم، ایک مرتبہ سورہ خلد، اور دوسری رکعت میں ایک علم اور سورہ کوثر. ویری سمپل نماز. بی کی تسبیح پڑھنا، تسبیح پڑھ کے 100 مرتبہ پڑھو صلوات، یہ 18 مرتبہ، منیمم 18 ٹائمز پڑھو. 100 ٹائمز پڑھو کوئی مشکل نہیں. پڑھ کے روزانہ جناب ابو طالب کو ہدیہ کرو صلوات. آپ بولیں گے صلوات کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جناب ابو طالب کو دینے کے لیے. ہم ان کے بیٹوں کے فقیروں کے فقیر ہیں، امام علی کے دروازے کے فقیروں کے فقیر ہیں. ہمارے پاس کچھ ہی نہیں ہے، ہم کیا دے سکتے جناب ابو طالب کو؟ صلوات. اس سے اچھا گفٹ نہیں. کیوں دینا؟ آپ پوچھیں گے صلوات سے. اور یہ صلوات میں ایک ایسا عمل دے رہا کہ یہ معصوم بچہ بھی پڑھ سکتا، اور اکیلے بیٹھ کے مت پڑھو، اپنی فیملی کے ساتھ پڑھو. ہمیشہ یاد رکھو دعا مانگتے وقت بچے ساتھ رہنا. ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں، جب جناب ابو طالب کو تم 100 مرتبہ دو، جتنی دفعہ پڑھتے پڑھو، لیکن 18 ٹائمز منیمم صلوات پڑھ کے جناب ابو طالب کو اگر صبح میں تم نکلے تو دیکھنا کہ تمہارا دن کیسے گزرتا. لیکن دن اس کا اچھا گزرتا جو فجر کی نماز پڑھتا. I don't miss the chance, I don't miss the chance. یہ یاد رکھو، بغیر نماز فجر پڑھے چلے جاؤ گے، مولانا نے کہا 18 صلوات پڑھو، کوئی فائدہ نہیں ہے. فسٹنگ فجر کی نماز ہے، رزق کھلتا نماز فجر پہ. تم فجر ہی نہیں پڑھو گے، 8 بجے اٹھو گے، میں موسم بہت ٹھنڈا ہے، سو جاؤ لمبا، کوئی فائدہ نہیں. نماز فجر کبھی مس نہیں کرنا، کوئی نماز مس نہیں کرنا. میں تو یہ بولتا ہوں یار اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پھر انسان ہی نہیں ہے. کیوں؟ نماز تھینک یو ہے اللہ کو، کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اس کا تھینک یو بول رہے. 24 گھنٹے میں 17 منٹ نہیں دے سکتے نماز اللہ کو. میں آپ کو ایک بات بولوں، غور سے سنو. 24 گھنٹے پوری زندگی، کتنی لائف ہوتی ہے یہاں پہ؟ 60 70 80 90 ایئرس کی لائف ہے نا. 60 کے بعد تو بونس ہے نہیں ہے.
ریٹائرمنٹ ہے نا انڈیا میں. چلو 90 ایئرس بولو, میری طرح دیکھو, میرا کیلکولیشن دیکھو خالی. 90 ایئرس کی لائف ہے. 90 ایئرس کی لائف میں تم نے اپنے لیے کتنا ٹائم دیا؟ جاب کے لیے, بزنس کے لیے 8-8 گھنٹے روز دیتے ہو, منیمم 8 آورس جاب میں دیتے ہو, اپنا بزنس رہے گا تو 10-12 گھنٹے بھی دیتے ہو. اس کو تم کیلکولیٹ کرو کہ پوری زندگی میں تم نے اپنے لیے کتنے گھنٹے دیے اور اللہ کے لیے کتنے گھنٹے دیے. کیا بول رہا ہے اللہ کے لیے؟ اللہ صرف 17 منٹ مانگ رہا, گھنٹے نہیں مانگ رہا. کیا سن رہے یار؟ اللہ صرف 17-20 منٹس مانگ رہا تم سے پورے 24 گھنٹے میں. اللہ بول رہا 20 منٹس میں مجھے دے دو, 23 آورس 40 منٹس تم لے لو. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ دیتا کہ ہم 20 منٹس دینے تیار نہیں ہیں اس کو. پھر بڑے مولائی ہیں. سیکریفائس یہ ہے کہ اگر تم نے یہ سیکریفائس کیا تو تمہاری زندگی کہاں سے کہاں نکل جائے گی. تو ابو طالب علیہ السلام کا جو پہلا میسج کیا تھا؟ ان کی نماز 18 مرتبہ سلوات. 18 سلوات میں کیوں بول رہا؟ منیمم بول رہا, 100 ٹائمز 200 ٹائمز بول رہا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں جناب ابو طالب کو روز گفٹ دو. اور جو سوسائٹی ہے ابو طالب میں رہتی ہے, یہ جتنا مجمع, مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کہاں کہاں سے آئے, جو یہاں رہتا ان کو بول رہا, اور جو باہر سے آئے وہ بھی کر سکتے, لیکن تمہارا حق زیادہ ہے اس لیے کہ تم ان کے نام کی سوسائٹی میں زندہ, تم ان کے نام کے سائے میں زندہ. تمہاری پہچان موا میں ابو طالب سوسائٹی سے. یہاں کا کوئی لڑکا ہو لڑکی ہو, کہاں رہتی موا میں؟ ابو طالب سوسائٹی میں. تو تمہارے نام کے ساتھ 10 مرتبہ 15 مرتبہ ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب آ رہا ہے. تو تمہارا حق زیادہ ہے کہ تم روزانہ گفٹ دو. میں بڑی اسمال گفٹ دے کے جا رہا. میری پہلی مجلس موا کی 1442 ہجرہ ایام فاطمیہ 2021 کی پہلا گفٹ ہے آج یہ ٹرپ کی میری. کیا کہ ابو طالب علیہ السلام کو تحفہ دو. کیا تحفہ دو؟ 2 رکعت نماز اور سلام. مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں 7 دن ہوں انشاءاللہ یہاں پہ. You start from tonight or tomorrow and you will see the change in your life. تمہاری زندگی میں بدلاؤ ہو جائے گا, تمہاری زندگی میں بدلاؤ آئے گا, تمہارے راستے کھلیں گے, تمہاری زندگی میں چینج آئے گا. تمہیں 7 دن میں تم مجھے بتانا, میں یہی ہوں انشاءاللہ, 18 تک ہوں یہاں پہ انشاءاللہ. مجھے بتانا کہ کیا چینج آیا, کتنا تمہارے رکاوٹیں جو تمہاری لائف میں آبسٹیکل سے کیسے دور ہو رہے. ابھی میں بتاتا سلوات کا فائدہ جو ابو طالب کو کرنے سے. مثال کے طور پہ تم نے 18 ٹائمز میں, مثال دے رہا 18, 100 مرتبہ پڑھو تو مشکل, منیمم تم نے 18 ٹائمز سلوات پڑھی کل صبح میں, اور کہا کہ اللہ میں یہ سلوات کا ہدیہ, سلوات کا گفٹ میں جناب ابو طالب علیہ السلام کو دے رہا, 12 اماموں کے بابا کو دے رہا. سنتے جاؤ. اس کے بعد یہ بولنا کہ مولا علی کو بولنا کہ مولا میں نے آپ کے بابا کو تحفہ دیا, بابا کو تحفہ دیا. اب آپ انصاف سے بولو, موا میں کوئی آ کے آپ کو بولے, اگر آپ کے باپ دنیا سے چلے گئے, کوئی آ کے بولے کہ میں نے آپ کے باپ کو 18 سلوات کا تحفہ دیا, تو آپ کا دل کتنا بڑھ جائے گا اس کے لیے. کیا سن رہے یار؟ تم انصاف سے بولو گا, کوئی آ کے مجھے بولے کہ میرے آپ کے بابا کو میں نے سلوات کا تحفہ دیا, میری دل میں اس کی عزت کتنی بڑھ جائے گی. اب وہ جو مانگے گا میں دوں گا, اس لیے کہ اس نے میرے باپ کو تحفہ دیا. اب مانگو امام علی سے, مانگو امام علی سے. اچھا سلوات کیا, سلوات میں آپ نے کیا کہا؟ ایک سلوات پڑھ کے بتاؤ. یار یا ابو طالب سوسائٹی کے اتنے معصوم بچوں کی بھی آواز اتنی بڑی ہے. نام کا اثر ہے,
نہیں گڈ، ہمیشہ آواز کو باقی رکھنا. تو صلوات آپ نے پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمیشہ یار ہوا اجل فرجم کرو کہو، اس سے ابو طالب خوش ہو گئے. ہمیشہ بولنا، خالی اتنی صلوات کافی ہے. وہ آل محمد تک ٹھیک ہے، بٹ وہ اجل فرجہم، تمہارا ایک رشتہ بنتا امام سے. کیسا بنتا رشتہ؟ تم مثال کے طور پہ مجلس میں 10 صلوات پڑھی، وہ اجل فرجہم کیا ہے؟ دعا ہے کہ اللہ تو میرے امام کے ظہور میں تعجیل کر. یہی ہے نا، ہمیشہ زور سے بول رہا ہے. اب آپ یہ بولو، اگر کوئی آپ کو دعا دے، آپ بھی پلٹ کے اس کو دعا دیتے؟ نہیں دیتے. ایک اخلاق ہے نا. کوئی مجھے بولے کہ گاڈ بلیس یو، اللہ آپ کو اچھا رکھے، میں بھی پلٹ بولتا ہوں اللہ آپ کو بھی اچھا رکھے. یہ اخلاق ہے نا. تم اگر 10 دفعہ امام کو دعا دے رہے، تو اگر امام تم کو پلٹ کے بار بار دیکھتا جائے تو کتنی بڑی بات ہے. ہمیں زور سے بابا سے وزن صلوات پڑھ لو. واجل فرجم، واجل فرجم. یہ نہیں کہ عابد بلرامی کی مجلس میں واجل فرجم بولنا ہے، بعد میں بھول جانا ہے. یہ میں تم کو تمہارے فائدے کی چیز بتا رہا کہ تمہارا رشتہ فرزند زہرا، فرزند جناب ابو طالب سے مضبوط ہوگا. تو بس 18 صلوات تم نے ابو طالب کو تحفہ دیا. کیا کہا کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل کر. یہی ہے نا صلوات. صلوات کے معنی یہی ہے نا کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. آپ انصاف سے بولو، آپ نے جناب ابو طالب کو 18 مرتبہ دعا دی کہ اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کر. اگر جناب ابو طالب ایک دفعہ ہم کو بول دے کہ اللہ اس پہ رحمت نازل کر، تو میری دعا قبول ہو یا نہ ہو، ابو طالب کی تو ہوگی. تو ایک فیکٹری کیا 10 فیکٹری بن سکتی. کم از کم فیکٹری کی لالچ میں پڑو، پیسے کی لالچ میں پڑو کہ میں کچھ مت کرو یار. اب مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ یا علی، آپ کے بابا کے ایمان کے بارے میں علی سے پوچھا جا رہا تھا جناب ابو طالب کے بعد کہ یا علی، آپ کے بابا نے کیا ایمان کے بارے میں کیا تھا؟ علی نے پلٹ کے کہا، سنا تم میرے باپ کے ایمان کے بارے میں پوچھنا چاہتا؟ تو جانتا ہے میرا باپ کون تھا؟ میرا باپ چاہے تو آدھے محشر کو بخشوا سکتا. کیا بات ہے. تو میرے باپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. پوری زندگی میرے مولا نے ہمیشہ اپنا انٹروڈکشن جب بھی کروایا یہ بول کے کرایا کہ میں علی ابن ابو طالب. کیوں؟ جس کا باپ ایسا ہو تو بیٹا بھی فخر کرے. جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں وہ کیا اپنے باپ کا نام لے گا؟ نہیں، وہی لے سکتا کہ جس کا باپ اس قابل ہو. ایسا جناب ابو طالب کا احسان ایسا ہے، میں انشاءاللہ کل اور ڈیٹیل میں لیں گا، آج میرا وقت ہو گیا. ایسا احسان ہے جناب ابو طالب کا کہ اگر آج اسلام باقی ہے، اگر تم آج 1 بلین مسلمان، مور دین 1 بلین مسلمان پوری دنیا میں موجود ہے، مور دین 1 بلین، اگر آج پورے 1 بلین مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے تو یہ احسان ابو طالب اور خدیجہ کا ہے. اگر وہ لوگ نہیں ہوتے، ابو طالب نہیں ہوتے، تو اسلام مکے میں دفن ہو جاتا. پیغام اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. کل سننا انشاءاللہ اور ان کے بارے میں. دفن ہو جاتا ہے. یہ احسان ہے جناب ابو طالب کہ جس نے وہ کام کر گئے. ایک چیز صرف اتنا یاد رکھو، ابو طالب اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جس کو اللہ کو جس پہ بھروسہ تھا. ارے یار میں کتنا بڑا جملہ بولا. اللہ کسی پہ بھروسہ کرے اس کا نام ابو طالب ہے. اپنی آخری حبیب کو جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے کہیں اور نہیں بھیجا. کہا ابو طالب تمہارے اوپر بھروسہ ہے، تمہارے پاس بھیج رہا.
اتنا بھروسہ تھا اللہ کو ابو طالب اور ختیجہ پہ. جس سال ابو طالب اور ختیجہ کی شہادت ہوئی اس سال اللہ نے کہا میرے حبیب اب تمہارا کوئی ہمدرد مکے میں نہیں ہے, چھوڑ دو مکے کو, انہیں جس پہ اللہ بھروسہ کرو اس کا نام ابو طالب ہے. افسوس یہی ہے کہ آج تاریخ اٹھا کے دیکھو کچھ نہیں تاریخ. بس دوستوں مولا سلامت رکھے, مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں کی, اتنا بڑا کراؤڈ ہے یہاں پہ, اب پورا ینگ ہے. 2 ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں میں آج آپ کو. روز کیا کرنا معلوم, جب زیارت پڑھنا تو ایک جملہ بولنا, صرف اتنا, السلام علیکم جناب ابو طالب, السلام علیکم بی بی خدیجہ الکبریٰ. یہ دونوں محسنان اسلام کو روز سلام کرنا. جب زیارت پڑھتے نا مولا حسین کی, نماز کے بعد مجلس کے بعد, آہستہ پڑھو کوئی مشکل نہیں, روز جناب ابو طالب کو سلام کر کے سنو. میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا, تم ٹرائی کر کے دیکھنا آج کی رات سے کہ کیسا تمہاری لائف میں کچھ نہیں آئے گا, سکون آ جائے گا. سکون $1 ملین سے زیادہ ہے. میرے اکاؤنٹ میں اگر $1 ملین ہے, بیوٹیفل میرا بیڈ روم ہے, 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا میرا بیڈ ہے, سینٹرلی ایئر کنڈیشن روم ہے, بیوٹیفل ایٹماسفیئر ہے, اور رات میں اگر نیند نہ آئے, ہائے ہائے, جب تک پل نہیں کھاؤں, جب تک گولی نہیں کھاؤں, اتنے اچھے خوبصورت لاکھوں کے بیڈ پہ نیند ہی نہیں آ رہی. اس سے بہتر ایک ایسا آدمی ہے جو پتھر پہ سر رکھ کے سو رہا, لیٹا اور غائب ہو گیا. وہ بہتر ہے یا $1 ملین بہتر ہے؟ یاد رکھو, دعا مانگو پیسے کی تو یہ دعا مانگو کہ اللہ توفیق بھی دے. زیادہ فیکٹریز لے کے کوئی فائدہ نہیں ہے, حساب دینا پڑے گا ایک ایک پیاز کا. کیا بول رہا, سمجھ میں آئی بات؟ ایک ایک پیاز کا حساب دینا پڑے گا. تم تو بڑی بڑی فیکٹریز بنا دیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا اور دے یار, مولا اور دے اور دے اور دے اور دے. میری تو ممبر سے دعا کر رہا, مولا تم لوگوں کو اور دے. آمین بولتے جاؤ. ادھر ہی فیکٹریز زیادہ دکھ رہے, ادھر تو دکھ رہے ہی نہیں. تو ماشاءاللہ تم نے 10-12 فیکٹریز بنا لی, اینڈ یو تھنک کہ آئی ایم دا ریچسٹ پرسن ان موا. بیوٹیفل بڑا بنگلہ, کارپیٹڈ, سینٹرلی ایئر کنڈیشن, 10-12 گاڑیوں کی فلیٹ کھڑی ہوئی ہے, بہترین کمرہ گھر بنوایا کہ موا میں اس سے اچھا ماربل ہاؤس ہی نہیں ہے کسی کا. اور پورے موا میں اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ کو میں اپنے گھر کی اوپننگ کروں گا, افتتاح کروں گا. بیوٹیفل ماربل کا بنگلہ, ریبن لگی ہوئی ہے, اور میرے آرڈرز یہ ہے کہ میں ریبن کاٹوں گا, اس کے بعد میں انٹر ہوں گا پہلے میرے گھر میں. نیچرلی تم مالک ہو گھر کی, اور جب زیادہ پیسہ آتا تو سب سے پہلے اپنی وائف کا حجاب اتار دیتے. سمجھے, حجاب والے نہیں, پورا موا کے بڑے بڑے لوگ ساتھ ہیں اس بنگلے کی اوپننگ کے لیے. میں اتنا خوش ہوں کہ اس سے بڑا بنگلہ موا میں کسی نے آج تک نہیں بنایا. ریبن کاٹنے کے لیے سب کے ساتھ پہنچا, سیزر چھری وہ قینچی ایسا رکھنا چاہ رہا تھا, رکھ کے میں نے یوں دیکھا تو سامنے ایک بڑا سمارٹ بندہ کھڑا ہوا ہے ریبن کے وہ سائڈ پہ. میں نے کہا ہو آر یو, کون ہو تم, مجھ سے پہلے پہنچ گئے. غرور اور تکبر میں نے کہا بھائی تو ہے کون؟ اس نے بڑی محبت سے کہا میرا نام ملک الموت ہے. جو غرور تھا وہ ایک لمحے میں ختم ہو گیا. میں نے پوچھا بھائی کیوں آیا ہے؟ تو کہا I want to take you. I just came here to take you. میں نے کہا پلیز اتنا پرمیشن دے دو کہ جو گھر بنایا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. He said no. ایون تم پوری ریبن نہیں کاٹو گے, میں تم کو اٹھا کے لے کے چلا جاؤں گا. جو غرور اور تکبر کر رہے ہو نا, جو غرور اور تکبر میں زندگی گزار رہے, نماز نہیں, روزہ نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, پیسے کا غرور ہے نا.
اتنا اگر غرور ہے تو ملک الموت آئے تو بول دو اے listen I'm busy come tomorrow. کیا بولا میں نے؟ کوئی بول سکتا؟ تم روک سکتے ملک الموت کو؟ جب ملک الموت کو نہیں روک سکتے تو غرور کس کا؟ کیا بول رہا میں؟ بس بات کو روک رہا ہوں، نکل گیا پورے 50 منٹ کے اوپر ہو گیا، جو مسائل باقی مجھے بولا گیا 1 گھنٹہ، اور خوجے بھائیوں کا تو مجھے بہت اچھی عادت ہے، پھر بھی انڈیا پاکستان کے خوجے تو اچھے، سبھی اچھے، افریقن خوجے ٹائمنگز کے بڑے پابند ہوتے ہیں، بولتے 55 منٹس مینس 55 منٹس. یہاں تو ماشاءاللہ بہت ہی گریس مل جاتا. میں لندن میں پڑھ رہا تھا، نام نہیں بولوں گا سینٹر کا، مدی اسٹیپ ہو رہی، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو 55 منٹ دے رہے ہیں، 50 منٹ اور 5 منٹ گریس ہے. میں نے کہا یہ اسکول کا بچہ ہے، 5 منٹ مارکس گریس کے مارکس دے رہے. بٹ آئی ریسپیکٹ دا ٹائمنگس. میں کوئی ان کی شکایت نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہمیشہ ٹائمنگس کے پابند رہنا انشاءاللہ. مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. جناب ابو طالب علیہ السلام کے نام پہ اور بی بی خدیجہ کبریٰ کے نام پہ ایک باواز بلند صلوات پڑھ لو. بس بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے. یہ تو میں نے آ کے پوری ٹاپک یہاں بدلی، جیسے میں نے کہا آپ سے کل بھی یہی رہے گی. تم خوش نصیب ہو یار، بہت خوش نصیب ہو. یو آر لکی کہ تم جناب ابو طالب کے سائے میں ہو. اللہ تم کو ہمیشہ ایسے رکھے، ہمیشہ سائے جناب ابو طالب میں رہو، کہ میرا مولا تم کو دعا دیتے رہے. آج یہ جو دن چل رہے نا، یہ جناب ابو طالب کی ایک بہو کی اوپر جو ظلم عظیم ہوا، ایام فاطمیہ. انشاءاللہ بی بی کا ذکر کون کر سکتا ہے؟ شہادت جب میں پڑھوں گا، شب شہادت جب مجلسیں ہوئیں گی، لیکن یہ بھی ایام فاطمیہ کی مجلس ہے. زیادہ سے زیادہ کرو بی بی کا ذکر، زیادہ سے زیادہ بی بی کا ماتم کرو. حسین کی ماں بڑی مظلوم ماں ہے، اتنی مظلوم ہے بی بی کہ 18 سال کے سن میں لکڑی ہاتھ میں آ گئی تھی. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. یہ چیز یاد رکھو، تم اس بی بی کے اوپر گریہ کر رہے کہ جس کو رونے نہیں دیا. جب میری شہزادی روتی تھی تو ظالم آ کے علی سے کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہو دن میں روئے یا رات میں روئے. یہ مدینے کی پہلی یتیمہ ہے جس کو رونے نہیں دیا، اور پہلی یتیم ہے. اور دوسری یتیمہ فاطمہ کی وہ پوتی جو 4 سال کی تھی. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. 4 سال کی پوتی جس کو رونے نہیں دیا بلکہ اتنے تماچے مارے. دوستو مجھے ایک روایت یاد آئی کہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ منورہ آئے تھے. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے مدینہ منورہ کی. آئے اور آ کر چوتھے امام سے ملاقات کی. ملاقات کر کے آخر میں ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ جب شام غریبہ میں خیمے جلے تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ عزیزو یہ عجیب، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. یہ ایسا سوال تھا کہ چوتھے امام تڑپ کے رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا. راوی پوچھ رہا کہ مولا یہ بتاؤ کہ جب شام غریبہ میں آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ عزیزو میرے امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی. کہا بھائی تو نے عجیب سوال کیا، اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے ہر طرف. اسی طرح جب آخری خیمہ جلا سکینہ باہر آئی، ظالم شمر نے ایسا تماچا مارا کہ حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی، پھر اٹھا کے دوسرے رخسار میں مارتا.
اس وقت سکینہ کو احساس ہوا کہ میں یتیم ہو گئی، میرا بابا مار ڈالا گیا۔ ابھی بچی وہیں کھڑے ہوئے رو رہی تھی، عزیز و ظالم آگے بڑھ کے کانوں سے گوشواروں کو چھینا۔ سکینہ کو یقین نہیں آیا، پورا لباس خون آلودہ ہو گیا۔ کبھی ہاتھ کان پہ رہتے، کبھی رخسار پہ رہتے، ایک ہی جملہ بولتی کہ بابا میں یتیم ہو گئی، بابا کوئی مجھے آگے بچا لے۔ عزیز و شمر ظالم نے ایسا ظلم کیا تھا کہ سکینہ کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا۔ ارے جب اونٹ چلتا تھا، سکینہ کے پیروں سے خون جاری ہوتا، بچی پلٹ کے رباب کو کہتی اماں مجھے بچا لو۔ رباب چوتھے امام سے کہتی کہ بیٹا سکینہ کی خبر لو۔ امام کہتا شمر ارے یہ یتیم بچی ہے، اس میں اتنا ظلم مت کر۔ پروردگار میری شہزادی کا واسطہ، میری بیوی مظلوم بی بی فاطمہ کا واسطہ، مظلوم شہزادی سکینہ کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولنا۔ یہ خاص دعا کا وقت ہے۔ پروردگار یہ مجلس میری بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پہلی رات کو یہ مجلس ہمارے لیے سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ ان کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ سارے ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ موا کے سارے مرحومین اور پوری دنیا کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں، کینسر کے پیشنٹس ہیں، جو بھی بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے۔ ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما۔ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرما۔ رزق حرام سے ہم کو محفوظ رکھ۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جن جن لوگوں نے سپانسر کیا ان کے مرحومین، ابو طالب سوسائٹی کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، ہمارے سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، سارے مرجع عالم کے لیے سورہ فاتحہ۔